میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، گاڑی، گھر، خوشحال فیملی، لیکن میرا دل اطمینان میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مسئلہ آج کل کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکماء، پیسہ، گاڑیاں، شہرت، دولت، عزت، سب کچھ ہے دنیاوی لحاظ کے ساتھ، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے۔ ایسے آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے ساتھ جہازوں میں گھر سے بیڈ اٹھا کے لے کے گئے، تکیے لے کے گئے کہ ہمیں ان کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ دلی اطمینان اور دلی سکون نہیں ہے۔ دلی سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا اطمینان صرف میرے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اس راستے سے گمراہ نہ ہو، اس راستے سے بھٹکے نہیں۔ سب سے پہلے صبح اٹھیں، تلاوت کیا کریں، تھوڑی سی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا کریں، اور اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، جیسے اللہ فرماتے ہیں ان ربی یفعل ما یشاء، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دن کو ضرور اطمینان ملے گا۔ اور باقی یہ دنیا، یہ سب کچھ دولت یہاں پہ رہ جانی ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش فرماتے ہیں بس کر میاں محمد بخشا، موڑ قلم دا کوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکنے، ورکا رہ گیا تھوڑا۔ تو یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، سب کچھ یہاں بھی رہ جانا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کی بیوی کی عدت پوری نہ ہوئی ہو اور وہ اسی کی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لے عدت پوری ہونے سے پہلے، تو یہ نکاح فاسد ہے اور یہ زنا میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ تو رہا مرد کا مسئلہ۔ اسی طرح عورت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے دے اور عورت عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کر لے تو یہ زنا میں شامل ہوگا اور یہ نکاح فاسد ہوگا۔ اور اگر شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے اور 10 دن عدت پوری ہوگی، اس کے بعد یہ دوسرا نکاح کرے گی، اس سے پہلے کرے گی تو زنا میں شامل کیا جائے گا۔ شیطان کو تو شیطان اس کی نافرمانی پر کہا گیا ہے، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا شیطان ہونے سے پہلے؟ نام تو خیر اس کے بہت سارے ہیں، ابلیس، شیطان، اور ہمارے لوگ تو اس کو ایسا کچھ کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ پھر کسی بھی ڈکشنری میں نہیں ملتا۔ اس کا پہلا نام جو تھا نا، اپنا اصل نام عزازیل تھا۔ جب یہ دنیا پر جن تھا تو اس ٹائم اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، تو پھر اس کو اٹھایا گیا اوپر۔ وہ پھر آپ واقعے سے کافی باخبر ہیں مجھ سے زیادہ۔ کیا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ ہاں میرے بھائی، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن وہ موضوع جو چمڑے سے بنے ہوں اور جس میں 4000 قدم جو ہے بندہ چل سکے اور وہ موزے پھٹے نہیں، اس طرح کا موزہ، چمڑے سے بنا ہوا موزہ ہو، اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اور یہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے ثابت ہے۔ 80 صحابہ جلیل القدر صحابہ سے یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسح کیا اور اجازت بھی دی ہمیں مسح کرنے کی، اور امت کا اجماع بھی ہے، اور اتفاق مسلمین اور کثرت سے یہی ثابت ہے۔ آب زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ اچھا، اگر کوئی شخص آب زمزم کے پانی سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے پاک ہو، مطلب کہ پہلے سے باوضو ہو، وہ دوبارہ وضو کرے، پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، برکت کے لیے، تبرکن۔ اور اگر غسل اس نے کیا ہو، وہ دوبارہ غسل کرے تبرکن، تو پھر جائز ہے۔ اور اگر وہ ناپاک ہو اور بے وضو ہو تو اس کو آب زمزم کے ساتھ وضو کرنا اور غسل کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑا ہے پاک ہے، اس کو آپ بھگوئیں اس کے اندر، پانی کے اندر آب زمزم کے، پھر جائز ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے، نجاست دور کرنے کے لیے آپ اس کو اس سے دھوتے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ تبرکن آب زمزم کا پانی پینا جو ہے جائز ہے، لیکن کسی نجاست کو دور کرنے کے لیے ناروا ہے۔ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ کافی عزت والا پانی ہے، تو اس کو عزت دینی چاہیے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔